لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد جسٹس رستم کیانی استبداد کے خلاف کھڑے ہوئے تھے
اور سپریم کورٹ سے مستعفی ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ان کے اس کردار کو سنا تو مجھے ان کا سر فراز عرش تک بلند ہوتا ہوا نظر کہا کہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 16,000 کی 17,000 کی گاڑی اس زمانے میں بکی اور وہ سارے پیسے لا کے ان کو دے دیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں بہت کم زحمت کرنا پڑی انہیں پیسوں سے، اس زمانے میں جتنی وہ امام بارگاہ بنانا چاہ رہے تھے۔ تو میر صاحب بھی اسی مزاج کے آدمی، آپ دیکھیں نا یہ چیزیں، یہ محبت مولا کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، بے شک کیا بات ہے، اور کربلا کے ان منظروں میں اتر کر امام حسین کی بیعت کر لینا، جو آدمی مولا کو مانتا ہے پھر دام و درم کی ضرورت نہیں ہوتی، تخت بولیں گے نہ دام و درم بولیں گے، روز محشر تو فقط دیدہ نام بولیں گے، اور تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا کہ ایک اشک غم ہو کم سے کم حسین کے نام۔ ہم تو بہت روتے ہیں نا، پروردگار ایک ایسا آنسو عطا فرما جو روز قیامت میدان محشر میں اجالا کر دے، جس کو دیکھ کر انبیاء پوچھیں کہ یہ کیا لے کے آئے۔ تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا کہ ایک اشک غم تو ہو کم سے کم حسین کے نام، میرا اثاثہ ہی کیا ہے کہ جس کی فکر کروں، بدن زمین کی امانت ہے دم حسین کیسے ان کو خراج عقیدت کیسے پیش کروں، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ البتہ یہ بات بھی ہے کہ خالق کائنات نے جتنا ان کو نوازا وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ، اور پھر ان کی اولاد امجاد پروردگار عالم ان کی حفاظت فرمائے، اور چونکہ ان کے نسبت سے یہ مجلس ہے انشاءاللہ یہ مولا کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبولیت رکھتی ہے، ہمیں کسی وقت دست دعا بلند کر کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ان لمحات کو قبولیت دعا کے لمحات کرا، پروردگار عالم سب حضرات کی حاضری کو شرف قبولیت سے بہرامند، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل، ہمیں ان کے جانثاروں میں سے پروردگار شمار فرمائے، اور پروردگار عالم وہ نقشہ جلد دنیا میں ظاہر فرمائے، آقا تشریف لائیں، اور یہ دنیا جس طرح ظلم و جور سے اس وقت پر ہے وہ عدل و قسط سے معمور ہو، اور پروردگار عالم ان کے ظہور سے ہماری آنکھوں کو روشن اور منور فرمائے، پروردگار عالم ہمارے وطن عزیز کی سالمیت کی حفاظت فرمائے، اور جو اشرار یہاں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے ان کو نابود فرمائے، پروردگار عالم ہر مومن دنیا میں جہاں بھی اہل اطہار کے چاہنے والے ہیں پروردگار عالم ان سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، پروردگار عالم ان وباؤں کو آفات کو انسانیت کے سروں سے دور فرمائے، اور پروردگار عالم ایک ایسا ماحول جو صلح و صفا کا ماحول ہو، اس کے لیے میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہر مکتبہ فکر کے بیان کرنے والے کو شائستگی کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کا ہنر عطا فرمائے۔ ہم کربلائی ہیں، ہم شائستگی کے ساتھ، میں یہ کہا کرتا ہوں جہاں بھی دوسرے لوگ بھی ہوں کہ آپ بتائیں کہ کربلا جو صدیوں سے ظلم کے خلاف ایک احتجاج کا ایک ایسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ پرامن اور شائستہ احتجاج کہاں ہوتا ہے؟ یہ احتجاج ظلم کے خلاف ماتمی ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، اور کسی کو گالی نہیں دیتے، زبان پر یا حسین، زبان پر یا حسین کی آواز، سینے پہ ہاتھ مار کے، البتہ یہ ہاتھ ہم اپنے سینے پہ مارتے ہیں، چہرہ کسی اور کا بگڑ جاتا ہے، یہ ہاتھ ادھر لگتا ہے چوٹ ادھر پر،
اسی لیے رہبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی نے کہا تھا میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں کو جو غم حسین میں سینے پہ پڑتے ہیں اور ظالموں کی رسوائی کا سامان کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں کو, تو میرے جیسے آدمی کی تو کوئی اوقات نہ رہی کہ کچھ کہے. لیکن اس کے باوجود میں نے ماتمیوں سے یہ کہنا شروع کیا. مجھے یاد ہے میں امام صادق میں مجالس پڑھ رہا تھا محرم کی, تو میں نے کہا کہ میں ماتم کا معنی کروں اور سنیں ماتمی حضرات, خود یاد کریں اور دوسروں کو بتائیں. اپنے دوستوں کو جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں ان کو بتائیں کہ جب کوئی ماتمی ہاتھ بلند کر کے ہاتھ سینے پہ مار کے کہتا ہے یا حسین, اس کا معنی میں بیان کر رہا ہوں, آپ یاد کریں. وہ کہتا ہے, وہ یہ ہاتھ سینے پہ مار کے امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان کرتا ہے. وہ سینے پہ ہاتھ مار کے یزیدیت کے خلاف نقارہ جنگ پر چوٹ لگا دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ماتم کی صدا, اس کا معنی دنیا تک اس طریقے سے جانا چاہیے کہ اے لوگوں دیکھ لو میں حسینی ہوں, میں حسین کا ہوں. اے یزیدیت دیکھ لے میں حسین کا ہوں. تیرے لیے میرے اندر کوئی جگہ نہیں, یزیدیت کے لیے میرے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں حسین کا ہوں, اور جہاں حسین ہو وہاں یزیدیت نہیں آ سکتی. یزیدیت اور حسینیت کی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. لہذا نقارہ جنگ پر چوٹ, اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ چھپ کے چوٹ لگانے کی بات نہیں, اعلان جنگ یہ باہر پوچھا بازار میں جو ہو رہا ہے ساری دنیا کے سامنے ہم یا حسین کہہ کر, اور یہ بھی یاد رکھیں یہ صرف انجمنوں کے نہ چھوڑے ماتم, یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. ہر آدمی ماتم جتنا ہو سکتا ہے کرے. میرے بچپن میں یہ تھا کہ جو بزرگ لوگ تھے وہ ہمارے بزرگ والدین کہ اگر مصروف ہیں 7 بچے کو لائے ہیں تو ایک ہاتھ سے بچے کو اٹھایا ہوا ہے, ایک ہاتھ سے ماتم. یہ سائٹوں پر کھڑے ہو کے آرام سے ماتم دیکھنا یہ کام دوسرے کرتے تھے جو باہر سے آتے تھے کہ دیکھیں شیعہ کیا کر رہے ہیں. تو دیکھنا ماتمیوں کو, ماتم کو دیکھنا اور اس سے لا تعلق رہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ علامتی سلسلہ اس طرح سے چلنا چاہیے کہ ہر آدمی سینے پہ ہاتھ مارے. اس لیے کہ یہ حسینیت کی فتح کا اعلان ہے. ہر آدمی کو, ہر ماتمی کو یہ اعلان بلند کرنا چاہیے. اور پھر یاد رکھو جہاں فکر کربلا جگہ بناتی ہے. میں نے تو یہاں تک کہا جی یہ جو آزاد عطیہ کیے جاتے ہیں تو کیا یہ آنکھوں کا عطیہ یہ کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے فتویٰ مجتہدین کا بنانے کی بجائے ایک شعر ان کو سنایا. میں نے کہا یہ میرے بعد بھی سرور کے غم میں روئیں گے, میرے بعد بھی سرور کے غم میں روئیں گے. لگا دو شہر کی عزادار کو میری آنکھ, لگا دو شہر کے عزادار کو میرے بعد بھی سرور کے غم میں روئیں گے. یہ ایسی عبادت ہے, اور اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ماتم کا معنی میں کر رہا تھا آپ کے سامنے, یہ نقارہ جنگ پر چوٹ لگانا. اب جب چوٹ لگا دی تو اب یہ جملہ آپ اپنے دل میں محفوظ کر لیں جو عرض کر رہا ہوں. جب چوٹ لگا دی تو اب جب اعلان کر دیا تو یہ اعلان جنگ ہے, اور اعلان جنگ چھپ کر نہیں کیا جاتا. یہ کوچہ بازار میں جب جا کے ہم ماتم کرتے ہیں, اب جب اعلان جنگ کر دیا تو اب یہ نہیں ہے کہ قمیص اتاری, 2 ہاتھ مارے, پہنی, چل دیے, اب تو کہیں جا ہی نہیں سکتے. اب جو اعلان جنگ کیا ہے یہ کرار کے قبیلے کے لوگ ہیں, یہ فرار نہیں کرتے. اب کیا ہے, اب جہاں بھی جاؤ گے حسینیت ساتھ جائے. جب اعلان جنگ کر دیا, گھر میں جاؤ, بازار میں جاؤ, آفس میں جاؤ, جہاں بھی جاؤ,
حسینیت ساتھ جائے گی، اس لیے کہ اعلان جنگ کر چکے ہیں، اب اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اب دام و درم کی تمنا نہیں، کربلا سے تعلق ہے۔ کربلا یہ دام و درم کی تمنا سے بہت اوپر ہے، یہ رشتہ ہے دل کا حسین ابن علی کے ساتھ۔ اور حسین ابن علی کون ہے؟ آقا نے کبھی دوش پر بٹھا کے تعارف کروایا، کبھی گود میں اٹھا کر تعارف کروایا۔ کتنی بلندیوں پہ ہے عظمت حسین کی، کتنی بلندیوں پہ ہے عظمت حسین کی، برحق ہے ایک ایک فضیلت حسین۔ یہ مصرع بہت بڑا مصرع ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اپنے لیے عظمتیں تراشنے کے لیے ناحق راستے اختیار کیے، راوی خریدے اور حدیثیں بیان کی۔ اب ان کی کیا اوقات رہ گئی جب پتہ چلا کہ راوی جھوٹا ہے، لیکن ادھر کیا صورت ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کتنی بلندیوں پہ ہے عظمت حسین کی، کیوں بلندیوں پہ ہے؟ اس لیے کہ برحق ہے ایک ایک فضیلت حسین۔ سجدے سے سر اٹھا کے صحابہ نے بار بار پشت نبی پہ کی ہے زیارت۔ کربلا سے تعلق قائم کیا تو اب دام و درم کی ضرورت نہیں، اب سرمہ خاک نجف کی آرزو، اب فرات کو ٹکرا کر اونٹوں پر پیاس سجانے کی آرزو۔ یہ کربلا کی میراث کیا ہے؟ کربلا کی میراث تخت و تاج کو ٹکرا کر تختہ دار پر مسند لگانے کی آرزو۔ یہ مجالس عزا انسان کے اندر اسی آرزو کو بیدار کر، یہ مجالس عزا اتنی بڑی عبادت ہے کہ آج اپنے مرحوم دوست کو جو عزادار ہے، مولائی ہے، کربلائی ہے، اس کے لیے آج یہ ذکر جمیل کا تحفہ اجے جزیر میں منتقل ہو کر پہنچے ان کے پاس، یہ آرزو ہے۔ اور ہمارے پاس تو سب سے بہتر تحفہ ہے، وہی ہم ان کو بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ذکر مولا ہے، وہ ذکر حسین ہے، وہ ذکر آل اطہار ہے، اور ذکر آل اطہار اجر رسالت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، پیغام رسالت کے اجر کے طور پر حبیب کبریا نے کسی سے دام و درم، پیسے، سونا چاندی، یہ چیزیں نہیں مانگی، بلکہ کیا چیز مانگی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، مودت آل اطہار مانگی۔ اور ادھر سے آواز آئی ہے، میرے حبیب ان کو یہ بھی بتا دے کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو اجر کا سوال کیا ہے یہ اپنے لیے نہیں کیا، یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ اجر رسالت کا سوال، اس سے کیا ہوگا؟ تم محبت اہل بیت، میرے قربا کی محبت کو اپنے سینوں میں جذب کرو گے، اپنے اندر اس کو جگہ دو گے، اس راستے پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال قبول ہوں گے، تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی، تمہاری نسلیں ٹھیک ہیں، تمہاری نسلوں میں پاکیزگی رہے گی۔ آل اطہار کی محبت انسان کے اندر اتر کے کیا کیا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی تو بڑا ایسا موقع ہے، دنیا میں ایکسپوز ہو رہے ہیں بڑے لوگ، بہت سارے لوگ، یہ دور دنیا نے دیکھنا تھا اپنی آنکھوں سے، ہم دیکھ رہے ہیں، ظہور کی نشانیاں قریب آ رہی ہیں، اور وقاتون جو لوگ وقت کا تعین کریں ان کو جھٹلایا گیا، اجازت نہیں ہے وقت کا تعین کرنے کی، لیکن انتظار کو اپنے اندر اس طرح بسانے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ تو آنکھ جھپکتی ہے، اس میں بھی آپ کو انتظار ہونا چاہیے آقا کے آنے کا، اور جب آقا آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آواز گونجے گی،
زمین و آسمان کے مابین اور روایات کے الفاظ ہیں کیا کہ ہر شخص تک وہ آواز پہنچے اور میرے سامنے دور تک مومنین بیٹھے ہیں یہ جملہ ضائع نہ جائے. ہمارے فقہا کہتے ہیں جب آواز گونجے گی جب پکارا جائے گا تو اگر کوئی آدمی چھت پر ہے تو وہ سیڑھی کی طرف نہیں بھاگے اس آواز کی طرف بھاگے اور جو آواز کی طرف بھاگے گا پھر آگے کریم آقا دیکھیں گے اگلے لمحے ان کے پاس یہ انتظار ایسی شخصیت کا ہے تو موت کے گلے میں باہیں ڈال کر فلسفہ زندگی کے کو پانے کی آرزو کا نام کربلا ہے. آپ کے اندر ان جذبوں کو نصرت کے جذبوں کو زندہ کرنے کا مقصد ذکر کربلا ہے. ذکر کربلا شہرت کی دھار سے شمشیر و خنجر کو ظلم کی شمشیر کو کاٹ دینے کا نام ذکر کربلا. تلوار پر خون کی فتح کا اعلان سنانے کا نام ذکر کربلا ہے. اور حبیب کبریا کے خون کی طہارت اور عظمت اس کے تسلسل کا نام کربلا ہے. آپ اس جملے پہ پھر توجہ دیں. میں نے یہ کہا یہ تاثیر خون پیغمبر کا معجزہ ہے. یہ جو ذکر نہیں کرتے تھے ختم نہیں ہو رہا نا. ہزاروں ظلم آزمائے گئے ہیں لیکن دیکھیں کس طریقے سے لوگ اٹھتے ہیں اپنے سارے کام انجام دیتے ہیں لیکن پھر آگے جہاں پہ رکتے ہیں تو جگہ ذکر کربلا ہے. موسم کیسا ہو ذکر کربلا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اور پروگرام ہے اس میں جانا موقوف ہو سکتا ہے لیکن بارگاہ حسینی میں اگر موسم ٹھیک نہیں کبھی بھی موسموں کا رہنے منت نہیں رہا. ذکر کربلا آپ دیکھیں جہاں جہاں مومنین جاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہر چیز کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور محبت حسین صاحب پہ جس ملک میں بھی جائیں نوکری کے لیے گئے ملازمت کے لیے گئے وہاں جا کر سب سے پہلے امام بارگاہ تلاش کرتے ہیں. امام بارگاہ مل جائے تو ٹھیک نہیں ملے تو اپنے گھر کے ایک کمرے کو امام بارگاہ بنا اور پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ علم لگایا کربلا بنا لی. میں دنیا میں مختلف جگہوں پر جاتا ہوں اور ان چیزوں کو کا میں خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ پہلی مجلس پہلا محرم جو ہم نے کیا ادھر سے آپ کے نام پنڈی سے گئے ہوئے لوگ ان کے نام مجھے ابھی یاد ہیں تو کانسلیٹ میں ایک ساتھ گئے. وہ طارق بخاری مکرم صاحب برادران میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. انہوں نے وہاں پر تلاش کیا مومنین 4-5 افراد مل گئے محرم سے پہلے کہاں ہے یہاں محرم کہیں بھی نہیں. تو انہوں نے پہلا محرم اپنے گھر کے کمرے میں اس طرح سے منایا 5 افراد نے ایک ایک مجلس ہر ایک کے ذمہ لگائی تیاری کر کے آؤ یاد کر کے آؤ بیان کرو. آپ سڈنی میں آسٹریلیا میں اسی شہر میں 17 جگہوں پر محرم کی مجالس 4 جگہیں ان میں سے اردو والوں کی ہیں اور باقی فارسی میں انگلش میں عربی میں پشتو میں ہر زبان میں ذکر مولا ہوتا ہے. تو یہ ذکر مولا یہ میں نے ایک جگہ کا نام دیا نا جہاں جہاں بھی آپ جائیں آپ کو ذکر مولا اسی طرح ملے گا. مجھے کینیڈا لے گئے کہا کہ وہ وہاں کا کیپٹل سٹی ہے آپ کو دکھا کے لائیں تو تقریباً بعض چیزیں اس کی اسلام آباد کے مشابہ بھی ہیں. تو وہاں میں جب گیا تو انہوں نے مومنین نے بتایا کہ یہ اگلی جگہ ہمیں میسر آ گئی ہے امام بارگاہ یہاں بنائیں گے. تو مجالس کا کیا ہوا ہے کہا کہ وہ جو آن لائن مجالس ہوتی ہیں وہ مجلس یہاں سب بیٹھ کر سنتے تھے پھر نوحہ پڑھنے والے تو کوئی نہیں تو ایک ریکارڈ پہ پھر نوحہ لگا کے سب لوگ ماتم کرتے تھے. یہ کب کی بات ہے یہ 2011 کی بات. میں 2012 میں گیا تو پتہ چلا خطیب کا انتظام بھی کر لیا نوحہ پڑھنے والا بھی ہے. تو عزاداری جہاں پہلے نہیں ہو رہی ہوتی وہاں محبت آل اطہار کے طفیل وہاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. جہاں کم سطح پر ہوتی ہے آئندہ سال
سالوں میں زیادہ طاقتور طریقے سے ہوتی ہے. اور پھر عرض کروں آپ کی خدمت میں یہاں پڑھ رہا تھا ایک چوک کی مجلس کل سیدان کی طرف، تو وہ روزے عاشور، اب سب ماتمی مجمع جلوس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ارد گرد لوگ دیکھنے والے، چھتوں پر بھی لوگ ہیں. میں نے کہا عزاداری کا ایک مزاج ہے کہ آگے جہاں اس کو روکا جائے یہ اور زیادہ طاقتور سے اور زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جہاں کم ہوتی ہے وہاں روکنے سے زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے طاقت صرف کی جاتی ہے یہ اپنے قدم جما لیتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی. اور میں نے کہا کہ عزاداری کا مزاج ہے کہ جہاں اس کو لوگ روکتے ہیں ان کی آنے والی نسلیں علم اٹھا کے چلیں. آنے والی نسلیں صلوات پڑھیں. پھر صلوات پڑھیں. ان کی آنے والی نسلیں علم اٹھا کے چلتی ہیں. کچھ نوجوانوں نے وہاں نعرے وغیرہ لگائے، میں نے سمجھا یہ مجلس کے مزاج کا حصہ ہے. ہم عام طور پر بھی کوئی توجہ نہیں کرتے کہ نعرے زیادہ لگے مجلس میں، اور روزے عاشور تو قطعاً ایسا ہوتا ہی نہیں، بلکہ کبھی کوئی آدمی ایسا تقریر میں کہے نعرہ نہیں آیا یہ نہیں آیا تو ہم بعد میں اسے بتاتے ہیں کہ روزے عاشور کی مجلس کا مزاج اور ہوتا ہے. اور نوجوانوں نے نعرے لگائے. پھر میں نے مجلس وہاں پڑھ کے میں چلا تو کچھ لوگ میرے پیچھے آئے اور ان نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ وہ لوگ ہم ہیں جو علم اٹھا کے چل رہے ہیں. یہ جملہ آپ نے ہمارے لیے کہا. ہمارے بڑے روکتے تھے، راستوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، تو جائے نہیں تو تجسس پڑا اور مولا کا کرم ہوا آج ہم آپ کے سامنے علم اٹھا کے چل رہے ہیں. تو یہ عزاداری کا مزاج ہے، یہ خون پیغمبر کی تاثیر کا مزاج. خون پیغمبر نے آ کر کربلا کو آباد کیا. میں 2 جملے مسائل کے کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تعالیٰ اس ذکر جمیل کو اجر جزیل میں منتقل کر کے مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے اور پروردگار عالم ان کے خانوادہ باشرف کی حفاظت فرمائے. 2 جملے. جناب ابراہیم آئے سرزمین فلسطین سے اور انہوں نے آ کے خانہ کعبہ، جناب حاجرہ صاحب تھیں، جناب اسماعیل صاحب تھے، ان کو وہاں پر چھوڑ کر گئے. جو دعا انہوں نے کی اس دعا کا اثر آج تک موجود ہے، دیکھ رہے ہیں. اور گفتگو اس پہ مفصل کرنے کا ارادہ تھا لیکن ابھی وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت کریں گے. فضائل کے سلسلے میں بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فضائل بھی پہنچنے چاہیے مومنین تک اور ان کے ذریعے سے مومنین کی تربیت بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس سے بڑا ادارہ مقدس کوئی نہیں ہے. انسانیت کی تربیت، انسانوں کی تربیت، اس کے لیے تو اب 2 جملے. اچھا یہ مسائل کا بھی اثر ہے کہ انسان جب مجلس سے اٹھ کے گھر جاتا ہے تو پھر ان مسائل کے اثرات کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور یہ معجزہ ہے، مسائل پر ہونا بھی معجزہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنی داستان غم سنائے، بڑے بڑے مظلوم لوگ ہوتے ہیں، انسان ہمدردی سے اس سے سن لیتا ہے. اگر اگلے دن وہ آ کے پھر سنانا چاہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اس سے کیسے کہوں کہ میں کل سن چکا ہوں. اگلے دن آ کے سنانا چاہے تو انسان کہتا ہے نہیں میں سن چکا ہوں. انسان سننا نہیں سنتا ہے، لیکن ذکر کربلا ہے. یہ ذکر کربلا ہے. کبھی یہ دیکھیں ابھی جیسے وقت سمٹ رہا ہے نا، کم ہو رہا ہے. میں مسائل نہیں کروں تو بعد میں لوگ کہتے ہیں آپ نے مسائل کیوں نہیں کرے. اچھا مسائل بھی وہ چیز ہے جو خطیب کے جملے کو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا کہیں، کیونکہ بار بار سنتے ہیں نا.
لیکن ان کو بار بار سننے کے لیے اگر میں مسائل نہیں پڑھوں گا تو قبلہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا آنکھیں نم ہو گئی تھی. کہا نہیں ابھی تو جی نہیں بنا. یہ خون پیغمبر کی تاثیر کی وجہ ہے. ابراہیم آئے تھے اسماعیل و ہاجرہ کو لے کر, حسین خانہ کعبہ سے چلے, فخر اسماعیل علی اکبر, کتنی فخر ہاجرہ جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا, ان کو لے کے چلے کربلا کی طرف. اور میں کہتا ہوں وہ جو مخصوص جملے جو ہیں ان سے میں سمجھتا ہوں بعض اوقات میرے مطلب کی تفہیم جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو خانہ کعبہ, کعبہ عبادت کی تعمیر کے لیے ایک اسماعیل کی ضرورت ہے, ایک ہاجرہ کی ضرورت. حسین چلے 8 فیلڈ کعبہ عبادت سے چلے کعبہ شہادت کی تعمیر, اور کعبہ شہادت کی تعمیر کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ فخر اسماعیل. 18 جوانوں نے بنی ثانیہ زہرا, زینب کبریٰ, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مجاہد ہیں. ابھی برادر محسن نقوی بیان کر رہے تھے نا, سکینہ سو رہی, وہ جس کے سینے پہ سوتی تھی وہ سینہ نہیں رہا, ماں کے ہاتھ بن گئے. علی اصغر, اے علی اصغر, یہ کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد, دنیا کا سب سے بڑا مجاہد. اے علی اصغر, ابھی سے گھٹنیوں چلنے کے پھر تیری انگلی تھام کر کربو بلا چلنے. حسین کی مظلومیت کا بیان بن گئی ہیں دو شخصیات, جن میں سے ایک کا نام سکینہ, ایک کا نام علی اصغر ہے. یہی تو بی بی رباب شب عاشور کہہ رہی تھی نا, علی اصغر باقی بیویوں کی تو قربانیاں میدان میں جائیں گی, لیکن میں کیا کروں گی, میرا علی اصغر تو چل کے جا نہیں سکتا. رضا سیسوی کہتے ہیں خود کلامی کے انداز میں ماں باتیں کر رہی تھی علی اصغر سے, بیعت سے تو حسین نے انکار کر دیا, سارا بھرم یزید کا مسمار کر دیا. اصغر کی ماں نے 10ویں محرم کی راتوں رات, اصغر کی ماں نے 10ویں محرم کی راتوں رات جھولا جھلا کے حیدر کرار, یہ جھولا جھلا کے, یہ کیا ہے, یہ خون پیغمبر کی تاثیر کے معجزے کا نام کربلا ہے. تو اب وہ جملہ کہوں جو میں نے کہا مخصوص جملے اس لیے کہے جاتے ہیں تاکہ وہ فکر راسخ ہو جائے کہ حسین ابن علی چلے کربلا کی طرف, تصویر مصطفیٰ کے تمام رنگ ساتھ لے کے چلے. جس جملے کے لیے آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا تھا وہ جملہ کہہ رہا ہوں, تصویر مصطفیٰ کے سارے رنگ اپنے ساتھ لے کے چلے. علی اصغر کی صورت میں مصطفیٰ کا بچپنا لے کے چلے, علی اکبر کی صورت مصطفیٰ کا شباب لے کے چلے, اور خود بجائے مصطفیٰ حسین ابن علی میدان کربلا میں رسالت کی صداقت کی گواہی بن کر حسین ابن علی خود بجائے مصطفیٰ موجود تھے. اور پھر اس کے بعد ثانیہ زہرا بن کے زینب کبریٰ. لیکن عجیب بات ہے, یہ زینب کبریٰ بھی آل محمد کا معجزہ ہے, یہ بی بی معجزہ آل محمد ہے. کربلا میں آئی تھی ثانیہ زہرا کی صورت, جب بھائی کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ بند ہوا, زینب نہ رہی, حسین ہو گئے. بچوں کو نکالا جا رہا ہے جلتے ہوئے خیمے, اور ایک ٹیلے پر جمع کر کے اس کے بعد دیکھا بچے گھبرائے ہوئے ہیں, کچھ بیویاں بے ہوش پڑی ہیں ٹیلے پر, کچھ جاگ رہی ہیں, اور ایک وحشت کا لرزے کا ماحول ہے, پہرے کی ضرورت ہے. ایک
آواز دی الامان الحفیظ، پہرے دار کی آواز گونج رہی ہے. آدھی رات ہوئی، ٹیلے کے اس طرف جا کر عباس علمدار کو مخاطب کیا. عباس کل تک تیرا پہرا تھا، آ کے دیکھ آج میرا پہرا ہے. عباس کل تک تیرا پہرا تھا، آ کے دیکھ آج میرا پہرا ہے. لیکن دیکھ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے پشت پہ دروں کے نشان ہیں. میں دشمنوں کے ہاتھوں سے بچوں کو چھڑا کے لائی ہوں، میں ظالموں کے ہاتھوں سے بچوں کو چھین کے ٹیلے پہ لائی ہوں. لیکن یہ کس طرح لے کے آئی ہوں، ان کو سمجھنے، اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں. یہ کون ہے؟ یہ زینب کبریٰ ہے. ادھر سے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے. اے سوار رک جا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، سب کچھ لوٹ چکا ہے، بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں. دیکھا سوار بڑھتا آ رہا ہے، پھر آواز دی. سوار میں نے کہا رک جا، ادھر نہ آنا، بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں. لیکن سوار تھا کہ قریب پہنچ چکا تھا. آگے بڑھا سوار، بی بی نے آگے بڑھ کر لجامے فرس میں ہاتھ ڈالا. کہا تجھے پتہ نہیں میں علی کی بیٹی ہوں؟ بس یہ کہنا تھا، سوار نے نقاب بیٹی زینب میں آ گیا. 21 رمضان کو جب تم نے پوچھا تھا کہ ام ایمن نے اس طریقے سے حالات کربلا سنائے ہیں، بابا میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. آپ نے کہا تھا اسی طرح، بالکل صحیح سنایا ام ایمن نے، صحیح سنایا کہ اسی طرح ہوگا. کہا بابا جب کوئی نہ رہے گا تو میں کیا کروں؟ کہا پھر آپ آئیں گے میری مدد کے لیے؟ میں نے کہا تھا میں آؤں گا. جا میری بیٹی تو سو جا، میں علی آ گیا. اور پھر جب 11 محرم کو اونٹوں پر سوار کر کے لے جانے لگے، اتنے شقی اور اتنے بدبخت تھے یہ لوگ. یہ ظالم یہ قیدیوں کو دوسرے راستے سے بھی لے جا سکتے تھے، لیکن ادھر سے لے کے گئے جہاں گنجے شہداء، جہاں لاشیں پڑی ہیں، ادھر سے لے کے گئے. اب زینب کو اور نیچے حسین کا لاشا ہو، یہ ماں جائے کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا. فائزین کہتے ہیں حضرت عباس نے گھوڑے کی بلندی سے زمین پر حضرت عباس آئے، جناب زینب اونٹ کی بلندی سے. اور پھر کیا کہا؟ جناب عباس کے تو بازو نہیں تھے. تو مقتل پڑھنے والوں نے کہا کہ ان کے بازو نہیں تھے، ان کے تھے لیکن باندھ دیے گئے. وہ گھوڑے کی بلندی تھی، یہ اونٹ کی بلندی. زمین پہ آئی بی بی، اب سر نہیں ہے، لاشے پہ سر، وہ لوگ کے نیزہ پہ ہے، اور بدن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے. گوشت کے چند ٹکڑے ہیں اور پتھروں میں دبے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ دیکھ کے حسرت سے کہا انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی ہو؟ اتنی حسرتوں کو یہ جملہ مجسم کر رہا ہے. دیکھ کے کہا کیا تو ہی میرا مان جایا ہوگا؟ کس سے اپنے غم کو بانٹے، کس سے شیئر کرے، کس کو بلائے؟ بیویوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بیویاں کوئی عباس کے لاشے کی طرف جا رہی ہے، کوئی کسی قاسم کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی علی اکبر کے لاشے کی طرف جا رہی ہے. رخ کیا مدینہ کی طرف. آورتی با محمد با جدہ، اے مانا صلی علیکہ ملیک السما، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام ہو. ھذا حسین نانا یہ تیرا مہر نبوت کا سوار، یہ تیرے مہر نبوت کے سوار کا لاشا ہے.
خاک اڑاتی تھیں ہوائیں دیکھ کر لاش حسین بے کفن کو با کفن کر دیں کسی تدبیر سے نانا کفن نہیں ہے خاک کربلا اوڑھ کے کفن پہنا رہی ہے نانا 3 دن کے پیاسے کو پشت گردن سے ذبح کیا اور نانا اب تیری امت تیری بیٹیوں کو اجر رسالت دینے کے لیے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف لے جا رہی ہے یہ آل محمد کا غم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں خالق آل محمد نے خالق کائنات نے جن کو یہ غم عطا کیا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں اور ہمیشہ اپنے اس خوش نصیب ہونے پہ فخر کریں جو حالات بن رہے ہیں میں ایک مفصل گفتگو کرنا چاہ رہا تھا انشاءاللہ پھر سے کبھی مولا کرم کریں دعا کریں آقا کے ظہور میں تاجیل پروردگار عالم ان کے ظہور سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائے اور پروردگار عالم اس کائنات کو ان کے ظہور نور سے منور فرمائے صلی اللہ علیہ محمد کچھ لوگ بیمار ہیں جی ان کے لیے دعا پروردگار عالم مریض مومنین و مومنات کو والے اطہار کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ یہ آپ کی کیب دیکھ رہے ہیں